علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشاب التائب حبیب اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو دین کی اس مبارک مجلس میں علماء کی سرپرستی میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے۔ میں تھوڑی دیر بات کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، آپ اس مجلس میں توبہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، اور یہ نیت کریں گے ہم اپنی زندگیوں کا رخ موڑیں گے انشاءاللہ۔ ایک نوجوان اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کی فکر بدلتی ہے، ایک نوجوان اس کا دل بدلتا ہے، ایک نوجوان اس کا نظریہ بدلتا ہے، ایک نوجوان بدلتا ہے تو وہ ایک نوجوان پورے ملک کو بدل سکتا ہے، ایک نوجوان پورے دیش میں، پورے ملک میں انقلاب لا سکتا ہے۔ ایک نوجوان بدل گیا تو ملت کی تقدیر بدل سکتی، ایک نوجوان بدل گیا قوم کی تقدیر بدل سکتی۔ اتنے سارے نوجوان ہیں، اگر یہ نوجوان بدلے اور ان کی سوچ بدلی اور ان کی فکر بدلی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہندوستان میں امت کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ۔ ایک نوجوان محمد ابن قاسم، 17 سال کا نوجوان، کیا عمر ہوتی ہے 17 سال کی؟ 17 سال کا نوجوان، اس نے یہ سوچا میں سندھ جاؤں گا اور جا کے یہاں کی عورتوں کی مدد کروں گا، مسلم مظلوم عورتوں کی مدد کروں گا۔ اس نے سوچا مسلم مظلوم عورتوں کی مدد کروں گا، کہاں سندھ اور کہاں وہ عرب کا علاقہ۔ ایک نوجوان، اس کی سوچ بدلی، اس نے سوچا میں مسلم عورتوں کی مدد کروں گا۔ آج کتنی مسلم بہنیں بے عزت ہو رہی ہیں، ہمارے گلی میں بے عزت ہو رہی، ہمارے شہر میں بے عزت ہو رہی، ہمارے گھر میں بے عزت ہو رہی۔ نوجوان کو نہیں معلوم اس کی بہن کا کس سے کیا تعلق ہے، فون، اسمارٹ فون اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی وجہ سے اس کی بہن کے کس سے ناجائز تعلقات ہیں نہیں پتہ ہے۔ اور فکر ہے تو مولانا کی فکر ہے، امام کی فکر ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی فکر ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں۔ محمد ابن قاسم کو فکر تھی کچھ عورتیں ہندوستان میں، سندھ میں مظلوم ہیں۔ ایک عورت نے خون سے خط لکھا تھا تو 7 سمندر پار اس کا دل تڑپا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا میں جانا چاہتا ہوں، تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا سندھ میں میری بہنوں نے مجھے بلایا۔ اللہ نے آپ کو جوانی دیا، ظلم کرنے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ نے آپ کو جوانی دیا، کسی عورت کے سر سے دوپٹہ نوچنے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ نے آپ کو جوانی دیا، آپ کی بہنوں کو عزت دینے کے لیے جوانی دی۔ اللہ نے آپ کو جوانی دیا، دوسروں کی مدد کے لیے جوانی دیا۔ سنو، جو ظلم کرے گا اس کا حشر برا ہوگا۔ ظلم حشر کے میدان میں ظلمات میں ہوگا، اندھیریوں کی شکل میں ہوگا۔ اللہ نے آپ کو جوانی دیا، آپ نیت کرو ہم مدد کریں گے انشاءاللہ، مظلوموں کی مدد کریں گے، بے کسوں کی مدد کریں گے، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں گے، ہم مدد کریں گے، بہنوں کی مدد کریں گے، بیٹیوں کی مدد کریں گے۔ بیٹی بیٹی ہے وہ کسی کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہے کسی کی بیٹی ہو۔ ہم جوان ہیں، بے داغ جوانی لے کے اللہ کے پاس پہنچیں گے، داغدار جوانی لے کے نہیں پہنچیں گے۔ ہم اپنی خلوتوں کو اور اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کریں گے۔ ہم بازار میں سیب لینے جاتے ہیں، داغدار سیب پسند نہیں کرتے، داغدار موز پسند نہیں کرتے، داغدار جام پسند نہیں کرتے۔ اللہ ہماری داغدار جوانی کیسے پسند کرے گا؟ آپ نیت کرو ہم اپنی جوانیوں کو بے داغ بنائیں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے۔ وقت نہیں ہے، تاریخ میں لکھا ہے، صحابہ کی تاریخ میں پڑھو تو پتہ چلے گا، حیات الصحابہ میں لکھا، حضرت مولانا یوسف صاحب نے لکھا ہے، حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ میں جو نوجوان تھے اور جن کو اللہ نے جوانی سے نوازا تھا، وہ رات میں عبادت کرتے تھے اور پھر مسجد سے چلے جاتے تھے۔ گھر والے یہ سمجھتے تھے کہ نوجوان مسجد میں ہیں، اور مسجد میں رہنے والے یہ سمجھتے تھے نوجوان گھر میں ہیں۔ نوجوان رات میں مسجد میں ہوتے تھے،
نہ گھر میں ہوتے تھے، وہ جنگل میں جاتے تھے، لکڑیاں چن کے لاتے تھے، وہ رات کے اندھیروں میں بیواؤں کے مشکیزے میں پانی ڈالتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا تو رات کے اندھیرے میں اس کی تیمہ داری کرتے تھے، اور رات میں جاتے تھے اور اس کے پاس اس کی بیمار پرسی کرتے تھے، رات میں وہ مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ ایک وہ دور تھا جب جوانوں کی جوانی مخلوق کے خدمت میں گزرتی تھی تو دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ آج کے جوانوں کی جوانیاں رات میں بے حیا فلم دیکھنے میں گزرتی، ننگے ناچ دیکھنے میں گزرتی ہے، اس لیے ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد ہونے کے باوجود، کروڑوں ہونے کے باوجود، ہر 6 میں سے 6 مسلمان ہونے کے باوجود ہم دنیا میں ذلیل ہیں نوجوانوں کی بے روی کی وجہ سے۔ آپ نیت کرو انشاءاللہ سدھار لائیں گے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا وہ جوان جو توبہ کی زندگی گزارے، وہ جوان جو توبہ کی زندگی گزارے، مرد جوان ہو یا عورت جوان ہو، توبہ کی زندگی گزارے، وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ اب جو اللہ کا حبیب ہو اسے اللہ عذاب دیتے ہوئے شرماتے۔ محمد ابن قاسم 17 سال کا نوجوان، بیوی نے لگام پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری بہنوں نے بلایا۔ میرے بھائیوں، آج بھی کتنی بہنیں تمہیں آواز دے رہی ہیں، کتنی مظلوم بہنیں آواز دے رہی ہیں۔ ابھی ہم آسام میں تھے، گوہاٹی میں، حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب کے پاس، تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کتنی مسلم بہنیں فروخت کی جا رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں بیچی جا رہی ہیں، برما سے لا کے کتنی لڑکیاں بیچی گئی، میانمار سے لا کے کتنی لڑکیاں دوسرے لوگوں کے بستروں کی زینت بنائی گئی۔ میرے بھائیوں، کچھ عورتوں نے آواز دیا تھا تو محمد ابن قاسم کھڑا ہوا تھا۔ آج کتنی لاکھوں کی تعداد میں عورتیں مرتد ہو رہی ہیں۔ کہاں گئی ہماری جوانی؟ ہمیں اللہ نے اس لیے جوانی دیا کہ ہم گناہ کریں، رات میں تنہائی کو گندا کریں؟ جوانی اس لیے دیا کہ دوسروں پہ ڈورے ڈالیں؟ نہیں، جوانی اللہ نے اسلام کے لیے دیا۔ آج اسلام پکار رہا ہے، دین پکار رہا ہے، شریعت پکار رہی۔ آج کے نوجوان کے پاس سب ہے، معاف کیجئے، قرآن اس کے پاس نہیں ہے، دین اس کے پاس نہیں ہے، شریعت اس کے پاس نہیں ہے، حضور کی سنتیں اس کے پاس نہیں ہیں۔ محمد ابن قاسم کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری بہنوں نے بلایا ہے۔ لگام پکڑا، پکڑ کے کہا جاؤ، واپس مت آؤ، واپس مت آؤ، تم جاؤ گے اور واپس نہیں آؤ گے اور شہید ہو جاؤ گے، اور اللہ مجھ سے حشر کے میدان میں پوچھیں گے تم کیا لے کے آئے ہو؟ تو میں تمہاری لاش پیش کروں گی، تمہارا جنازہ پیش کروں گی، تمہارا خون پیش کروں گی، اور میں کہوں گی یا اللہ لانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ میرا جوان شوہر 4 مہینے ہوا تھا شادی ہوئے، اس کی شہادت لے کے آئی ہوں۔ میری بہنوں، آپ بھی ارادہ کرو، اپنے گھر کے جوانوں کو اسلام کے لیے وقف کریں گے، اسلام کی اشاعت کے لیے وقف کریں گے۔ اللہ نے زندگی ہمیں اس لیے دیا، ہم زندہ ہوں، دین مردہ ہو نہیں ہو سکتا، جوان اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو نیت کرو، اس مجلس میں توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی حضرت کی بات ہوگی، دل کے کانوں سے سنیں اور نیت کریں، انشاءاللہ ہم اس کو مشعل راہ بنائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم دعا کرتے ہیں جمعیت علماء ضلع ظہیر آباد کے علماء کے لیے، مفتی عبدالصبور صاحب، مفتی اسلم صاحب، عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دھن دیا، جمعیت کے ذمہ داروں کو عجیب دھن دیا۔ یہ ہمارے لیے بھی آئیڈیل نمونہ ہے، روزانہ ان کا کام ہوتا ہے۔ روز آپ سے گزارش ہے، آپ کی جوانی ان کے سائے میں گزارو، ان کے ہاتھ پیر بن کے گزارو، ان کا ساتھ دو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔